الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. صلوات. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارائب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب میں سے سورۃ توبہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اس قرآن کی اس آیت کریمہ میں پروردگار مومن مرد اور مومن عورت کی پہچان بتا رہا ہے. مومن مرد اور مومن عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. توجہ فرمانا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مدد کی دو قسمیں ہیں. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو انسان کی زندگی میں کی جائے اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کی جائے. جو مدد زندگی میں کی جائے اس کا مقام و منزلت اپنی جگہ پہ انتہائی اہم صحیح، لیکن جو مدد دنیا سے چلے جانے کے بعد کی جاتی ہے اس کا مقام و منزلت اس سے بھی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات. میرا کریم اللہ اس کے اور ہمارے درمیان ایک رابطہ قائم رکھ. کس طرح؟ بالخیرات، تاکہ ہم اس کے لیے کیا کروائیں. جانتے ہیں شعبان معظم کا مہینہ ہے اور میرے برادر محترم نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. پروردگار ان کی زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے. اور کل بھی ولادت باسعادت گزری امام علی زین العابدین علیہ السلام کی. تو میں کہتا ہوں چوتھے لال ولایت کا دور ہے اور ایک ہاتھ حجر اسود پہ ہے، ایک ہاتھ خانہ کعبہ پہ ہے، چہرے پہ نقاب ہے. رو رو کے کہہ رہے ہیں مسکینوں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، محتاجوں کا بفنائک. میرا کریم اللہ رات کی اس تاریکی میں بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. صبح ہوگی کوئی سائل آئے گا، سخی بیدار ہوگا، سائل اپنی حاجت پیش کرے گا، لیکن میرا کریم اللہ رات کی اس تاریکی میں اگر کوئی دروازہ کھلا ہے تو فقط تیرا. صرف کھلے نہیں، اس سے آواز آ رہی حل من تائب. کوئی ہے جو رات کی اس تاریکی میں سے توبہ کرے، اولاد کی، صحت کی، رزق کی دعا مانگے؟ میں دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ہے جو رات کی اس تاریکی میں مجھے ایک بار لبیک کہے؟ میں 10 بار جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا عبدی. میرا بندہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ جی میرا بتا تجھے کیا چاہیے. توجہ فرمانا. بنی نجار ایک قبیلے کا نام ہے. قتل ہو گیا قبیلے کے اندر. رات کو صبح ہوئی، بنی نجار کے لوگوں نے، غالب السلام ربی تھا بنی نجار کے قبیلے کا وہ شخص، قتل ہو گیا. صبح ہوئی، مولا امیر المومنین بھی کھڑے ہیں، سید الانبیاء بھی کھڑے ہیں. اس کو لایا گیا. جب گزارا گیا اس کی لاش کو، دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بنی نجار کے قبیلے کا ایک شخص ہے، اسے بنی نجار کے قبیلے والوں نے قتل کر دیا. اچھا. دیکھا، جیسے دیکھا تو امیر المومنین نے دیکھتے ہو کہا یا رسول اللہ یہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا انی احبک علی، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب پیغمبر نے کہا ایسا کرو اس کے جنازے کو رکھ دو.
اس کی لاش کو رکھ دو. پیغمبر نے خود کفن دیا، خود غسل دیا، خود تشیع جنازے کے لیے نکلے. تاریخ کہتی ہے اب جب جنازے کے نکلے لوگ تھوڑے تھے. سمجھ آتی بھی نا جی، لوگ تھوڑے تھے، تسبیح کی آوازیں زیادہ تھیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تھوڑے ہیں، تسبیح کی آوازیں زیادہ ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی تشیع جنازے کے لیے 70,000 ملائکہ کے دستے بھیجے، اور ہر دستے میں 70,000 ملائکہ ہے جو اس کی تشیع جنازہ کر رہا ہے. نعرہ حیدری، اس کی تشیع جنازہ کر رہا ہے. اچھا، پھر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی، دفن کیا. دفن کرنے کے بعد کہا یہ جو ربی اس دنیا سے چلا گیا نا، یہ جب گیا رہا تھا تو یہ پیاسا تھا. حوران جنت حوض کوثر لے کے اس کے استقبال کے لیے کری. توجہ فرمانا. پھر دیکھا امیر المومنین کی طرف اور دیکھ کے کہا یا علی اسے جو کچھ بھی ملا تیری محبت کے صدقے میں ملا، تیری تکبیر، محبت کے صدقے میں ملا. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. پاک پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا. جب میرا باپ دنیا سے گیا تو اس کے منہ سے 3 جملے نکلے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے، تک سمجھ کو نہیں آئے کیا کس تو نا جی. اور ساری بھی تو کوشش ہوتی ہے نا جی کہ جو بندہ دنیا سے جاوے تو اسی کان چھن چہنے ہیں بھی دیں کہ شاید کچھ زیادہ ہوئے کہ فلانا مربع میرے نانو لا گئے، فلانی زمین شمین، فلانا مرلہ، فلانا گھر میں نے دے کے تو جو ہے نا جی. لہذا وہ کہتا میرے باپ کے منہ سے 3 جملے نکلے، مجھے سمجھ نہیں آیا. پہلا جملہ کیا تھا؟ لیتہ کانا بعیدا، کاش وہ دور ہوتا. دوسرا جملہ نکلا لیتہ کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا. لیتہ کانا کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا. یہ 3 جملے میں نے سمجھ کو نہیں آئی یا رسول اللہ کی آنکھیں پیو میرے. کہا یا اے شخص تیرے باپ نے جو کہا نا لیتہ کانا بعیدا، کاش وہ دور ہوتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تیرا باپ مسجد میں چل کے نماز کے لیے جاتا تھا نا اس کا ثواب اس کو دکھایا گیا. آج کل نوجوان کہتے مولوی میرا گھر تو بڑا دور ہے، میرا دل مسجد آنے کرتا نہیں، نا جی لہٰذا میں گھر پڑھ لینا یا مسجد آتا ہی نہیں ہے نا جی. لہٰذا دیکھیں توجہ فرمائے مسجد میں جانے کا کتنا ثواب ہے. روایت کے اندر ہے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے جانے کے لیے تو آواز قدرت آتی ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مسجد میں جا رہا ہے. جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ معاف کرتا جا، ایک ایک گناہ معاف کرتا جا. اب وہ شخص مسجد میں چلا گیا، آواز قدرت آتی فرشتوں یہ مسجد میں داخل ہو گیا، اب یہ میرا مہمان ہے. مہمان کا بڑا مقام ہے. میں نے روایت کے اندر پڑھا پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، 3 کاموں میں جلدی کرنا مجھ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. کیا کہ مہمان آئے تو جو پکائے وہ سامنے پیش کر دیا جائے. آج کل تو ایسا مہمان ہی آتے پروٹوکول ہو گئے 2-4 چیزاں پکیاں پکی ہوئی ہوں. آج کے اور پہلے کے مہمان میں تھوڑا فرق ہے نا. پہلے مہمان آتا تھا تو پوچھتا تھا کوئی لوٹا ہے وضو کر لو گی تو جو ہے نا جی کوئی لوٹا دے ہو کوئی جان نماز. آج تک مہمان آوے تو کہتے ہیں کوئی وائی فائی کا کوڈ ہے یا کوئی لپی چارجر دی ہوئے تو من دیو میں تو موبائل چارجر کر لوں تو جو ہے نا. مہمان کا بڑا مقام ہے. آپ یہ مسجد میں آیا میرا بندہ میرا مہمان ہے، اب جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے بدلے 10 گناہ معاف کرتا جا، 10 گناہ معاف کرتا جا. پروردگار یہ تیرا بندہ تو بڑا چنگا ہے، بڑا نیک آ، ادھر سارے گناہ معاف ہو گئے. آواز قدرت آتی ہے فرشتوں اس کے گناہ معاف ہو گئے، میری رحمت میں تو کوئی کمی نہیں آئی.
اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں. میری رحمت میں تو اب جتنے قدم چلے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کرتا جا. پہلا جملہ کہا لیتو کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا. دوسرا جملہ کہا لیتو کان جدیدا، کہا تیرا باپ ایک دن گھر سے باہر نکلا، دیکھا سردی کی وجہ سے ایک شخص پہ کپ کپی تاری ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جو اس کے پاس چادر تھی وہی اس نے اس کے اوپر ڈال دی. اس کا ثواب دیکھا. بلکہ میدان معاشر میں جانتے ہیں نا نام اعمال چیک ہوں گے تو دیکھو گے بھی تو ہو سکتے نام اعمال چیک کیے جائیں گے. جب نام اعمال دیکھے جائیں گے کہیں گے میرا اللہ لے یہ دیتا میں فلانے نے سوٹ لے کے دیتا یہ ہے ہی کوئی نہ، جوتی لے کے دی تھی وہ بھی نہیں ہے، لباس لے کے دیا تھا وہ بھی نہیں ہے، کھانا کھلایا تھا میں نے وہ بھی نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی رضوانہ نے جنت، اس کی وہ سخاوت والی گٹھری اٹھا کے لیا ہونا، سخاوت والی گٹھری آئی کھولا جائے گا. دیکھا تو اس میں وہ جو دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے وہ تُونے دیے، وہ جوتی جو الماری کے اندر زیف الماری میں بالکل نکارا تھی وہ اٹھا کے دی، جا لے جا یہ اللہ کے دروازے اللہ کی راہ پہ دے دے. وہ پھٹا پرانا لباس جب قابل استعمال نہیں تھا وہ تو نے دے دیا. آواز ایک قدرت آئے گی فرشتوں ان سے پوچھ تو نے میری یہی قدر کی تھی، میری یہی قدر کی تھی. پھر کہا اگر خالصتاً بھی تو نے میری راہ میں یہی بھی دیا میں قبول کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ پروردگار تو صرف اور صرف بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. لیتو کانا کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا. کہا تیرا باپ ایک دن گھر سے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا تو کھانے کے لیے ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے. تیرے باپ کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی دوڑی اس شخص کو دی، آدھی اپنی خود کھائی آدھی اس کو کھلائی. جب اس کا ثواب دیکھا تو اس نے کہا لیتو کانا کاملا، کاش میں پوری کی پوری روٹی اللہ کی راہ میں دے دیتا. نتیجہ سنیں، روایت ادا کی. روایت کہتی ہے ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، کسی خوشی پہ کسی عید پہ اگر تو اپنے لیے کسی تھان میں سے جا کے سوٹ خریدے تو دیکھ تیری ہمسائیگی میں تیرے رشتہ داروں میں کسی کے پاس نہیں، اسے لے کے دے. اللہ اس کو لینے کے دینے کے بدلے میں تیرے بھی گناہ معاف کر دے گا، تیرے والدین کے گناہ بھی معاف کر دے گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، ہم سب کے والدین کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.